لوگ افطار کے دوران پکوڑے، سموسے، جلیبیاں اور میٹھا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کھانا اس کے 2 گھنٹے بعد پھر کھا لیتے ہیں، تو بہت زیادہ کیلری انفلکس ہو جاتا ہے. مطلب پورے دن میں جو انہوں نے نیٹ 2-2.5 ہزار کیلریز کھانی تھی وہ شاید افطاری کے ٹائم ہی کھا گئے. پھر سحری الگ ہے، رات کا کھانا الگ ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے روکیں؟ میرا تو سنت تو یہ ہے کہ کھجور کھائیں اور پھر کھانا کھا لیں. لوگ اس چیز سے بڑے ہٹ کے ہیں اور اب ایک ٹرینڈ ہے، بڑے بڑے افطار دسترخوان ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا یہ پکوڑے سموسوں کی ریڑھیوں پر رش لگ جائے گا اور لوگ نہیں رکیں گے. کیا حل ہے اس کا؟ اچھا، رمضان بیسیکلی ہے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے ہم نے 30 دن ہم نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے کہ 16 گھنٹے کا ہم نے فاسٹ رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس سے ہوتا میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لاس ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنی لائف سٹائل کو اس طرح سے موڈیفائی کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس آج کل پیسہ بہت آ گیا ہے لوگوں کے پاس، تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پیسے کو غلط جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے. انہوں نے لینا ہے تلے ہوئے سموسے، پکوڑے، جلیبیاں، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ کم ہونے کی بجائے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کرنے کے بعد بھی ان کا ویٹ کم ہونے کی بجائے اکثر گین ہو جاتا ہے. اور ایسا مشروب بھی ہمارا کنزپشن زیادہ ہو جاتا ہے. میٹھے پانی یعنی کہ چینی والے جو جامع شیریں والے شربت بہت زیادہ کنزیوم کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے. حل کیا ہے؟ کیا اس کا کرنا حل ہے؟ یہ ہے کہ آپ نارمل یا تو نارمل پانی لیں یا ڈیٹاکس واٹر بنا کے لیں. جیسے چیا سیڈ کا میں نے سحری میں بتایا کہ چیا سیڈ کے لیے آپ ڈیٹاکس واٹر بنا کے سحری میں لیں، تو اسی طرح افطار کے لیے بھی آپ ڈیٹاکس واٹر بنا کے لیں جو آپ کا ویٹ لاس کروائے. اس کے علاوہ آپ شوگر کی کریونگز کو کنٹرول کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں. چنا چاٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، دہی بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. باقی تلی ہوئی چیزیں اوائڈ کریں. گھر کے بنے ہوئے دہی بڑے آپ اس میں مکئی ایڈ کریں، کالے چنے ایڈ کریں. گھر کی بنی ہوئی پھلکیاں ہوں تو وہ نیچرلی آپ کا ویٹ لاس کروانے کی طرف لے کے جائیں گی آپ کو. اور روٹی لینی ہے تو اس کو بھی پورشن کنٹرول دیکھیں. چاول لینا ہے اس کا بھی پورشن دیکھیں. آدھی پلیٹ چاول کے ساتھ آدھی پلیٹ سلاد لے لیں تو اس سے ویٹ بہتر گین یہ نہیں ہے ہوگا. 1 یا 2 کھجور سے اگر روزہ افطار کرنا ہے وہ کر کے ڈائریکٹ پھر کھانے کی طرف آئیں. یہ 2 نہیں کہ کھجور بھی لیں اور ساتھ میں اسنیکس کے طور پر آپ لے سکتے ہیں، جیسے چنا چاٹ ہے وہ لے سکتے ہیں، فروٹ چاٹ ہے وہ لے سکتے ہیں، دہی بڑے کی پلیٹ لے سکتے ہیں. پھر نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد آپ لے سکتے ہیں کھانا روٹی کھا لیں. یا چاول اور جو بھی اگر لینا بہت چاہیں. اوور ویٹ ہیں تو آپ ڈائریکٹ پھر اپنا ایک پورشن کنٹرول میل لیں. کسٹمائز پراپر ڈائٹ پلان لیں اگر بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں. اور کسٹمائزڈ میل لے لیں نا اپنا. مطلب آپ نے کھجور سے روزہ افطار کیا، اس کے بعد آپ پورشن کنٹرول کے ساتھ اپنی ڈائٹ کھائیں. آدھی چپاتی لیں، دہی لیں، کوئی پروٹین لیں. جی. کیا ضرورت ہے بیچ میں اسنیکس اور یہ کچھ بھی لینے کی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل ہمارے اب ٹرینڈس تو چینج نہیں ہو رہے. کاروبار بھی لوگوں کے بہت سارے جڑے ہیں ان میٹھے سے. اور ابھی یہ چکوریاں، پکوڑے، پتہ نہیں اس پہ کاربس کی کریونگ بھی پھر لوگوں کو. پورا دن کاربوہائیڈریٹس نہیں کھاتے. میں لوگوں کو کہتا ہوں ہم کارنیورس نہیں، ہم کاربیورس ہیں. ہم کاربس کھاتے ہیں. لیپٹن ریزسٹنس آ رہی ہے اب لوگوں میں نا. مطلب بار بار کھاتے ہیں تو برین اب ٹریگر ہو چکا ہوا ہے کہ وہ بھوک کو رسپونڈ ہی نہیں کرتا. ہر وقت ہی بندوں کو بھوک لگی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. کیا حل ہے؟ اس کے میجر کاز تو یہ ہیں کہ ہمارا ڈائٹ میں فائبر کم ہو گیا ہے، ہماری شوگر کا انٹیک بہت زیادہ ہو گیا، میٹھے مشروب بہت زیادہ ہو گئے. اگر ہم افطار کے ٹائم دودھ کی کچی لسی بنا کے لے لیتے تو اس سے بھی بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی اس میں، کیونکہ پروٹین بھی جا رہا ہے، اچھا فیٹ بھی جا رہا ہے. دودھ کی لسی بنا لیں، اس میں آپ چیا سیڈ ڈالیں یا ہلدی ڈال دیں تو فیٹ، اگر آپ فیٹی لیور ہیں تو آپ کے جسم سے فیٹ نیچرلی کم ہو جائیں گے. تو اگر آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے باقی سارے مسائل کنٹرول ہو جائیں گے. بہت شکریہ اقصیٰ ہمارے ساتھ تھے. ہم ایک سیریز لے کر آئیں گے اور درجنوں اس قسم کے شوز ہوں گے، مختلف ڈائٹس کو لے کر ہوں گے، پورے رمضان میں ہوں گے. اینڈ وی ول ہیلپ یو. تھینک یو.